اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. بندہ ناچیز منیر احمد چشتی چرستہ میاں خان سے بول رہا ہوں. آج رات ہمارے بزرگوں کے تاریخ دسو. آج رات ہمارے بزرگوں کے کلپ کے جواب میں کذاب نے کذب بیانی سے جھوٹ لیتے ہوئے ایک کلپ جاری کیا اور اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. آج محرم الحرام کی 13 تاریخ بروز اتوار 22 اگست 2021. دوستو، مبالغے سے بھاگنے کا اس کا یہ مکاری کا طریقہ یہ کوئی پہلا نہیں. اس کی مکاریاں اگر گنی جائیں تو میرا خیال ایک بہت ضخیم کتاب بن سکتی ہے. بے شک. بات سمجھنا دوستو، چشتی صاحب قبلہ جو کہ اس وقت کے اہل سنت و جماعت کے امام الغیرت اور دین متین کے سچے عالم دین اور باعمل عاشق رسول دفاع صحابہ اور شان اہل بیت کا جو انہوں نے اپنا موقف لوگوں کو پیش کیا، اسلاف امت کا وہی موقف تھا. مگر اس مکار کذاب نے جھوٹ بولنے کی تو اخیر کر دی. بات سمجھنا، آج سے تقریباً 10 ماہ قبل جب پہلی مرتبہ اس کے شاگرد اپنے آپ کو کہلوانے والے نصیر نامی بندہ ناچیز سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے چشتی صاحب قبلہ کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ کہے اور حضرت صاحب قبلہ سے تعلق توڑنا اس نے سمجھا، بلکہ ہمیں کہا یہ فرض ہے. میں نے کہا یہ آپ کی بات ہے. کہنے لگا نہیں، یہ مجھے سید پاک کا حکم ہے. میں نے کہا ہم سید صاحب سے ملاقات کریں گے. جب اس وقت ہمارے کچھ ساتھی جس کا نصیر نے نام بتلایا، فلاں کو میں نے تبلیغ کر کے چشتی صاحب سے توڑ دیا ہے، فلاں کو توڑ دیا ہے، مولانا جوید صاحب، مولانا تنویر احمد صاحب گوجرا کے اور مولانا منیر احمد صاحب چشتیہ شریف کے علاقے سے. اس وقت میں نے تقریباً ضلع اکاڑا کے 37 یا 38 ہمارے معزز پیر بھائی ان کو دعوت پیش کی، وہ تشریف لائے. انہیں کے سامنے میں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا. یار مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی صاحب یزیدی ہیں اور ہم نے تو آج تک چشتی صاحب سے کوئی یزید کی تعریف نہیں سنی اور امام علی مقام کی توحید کی کوئی بات نہیں سنی، بلکہ ہو سکتا ہی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دوستوں نے کہا یار یہ باتیں تو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. میں نے مشورہ دیا دوستوں کو اور دوستوں نے بھی اس مشورے کو عظیم سمجھتے ہوئے ان تمام دوستوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلے اس مراتب شاہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے کچھ مطالبے پیش کرتے ہیں. ہم نے پہلا مطالبہ یہ پیش کیا، شاہ جی اگر چشتی صاحب کا موقف غلط ہے تو آپ ایسے کریں، ان کے رد میں کچھ دلائل پیش کریں. یہ بات سن کر اس وقت یہ مراتب شاہ، اصل اس کا نام جو اس وقت ہے وہ میں آگے پیش کروں گا، کہنے لگا بات یہ ہے چشتی صاحب کا موقف اتنا قوی ہے، روح زمین کا کوئی آدمی چشتی صاحب کی دلیل کو نہیں چیلنج کر سکتا. جی جی بے شک. ہم نے کہا اگر ایسی بات ہے، مولانا جوید احمد بٹو صاحب
یہ بھی ہمارے اس وقت بھی پاس تھے، آپ بھی موجود ہیں، اور مولانا انعام اللہ لوہار صاحب یہ بھی اس وقت میرے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت میاں محمد حسن وٹو صاحب جو کہ سابقہ اس کے مرید تھے، ہمارے سامنے اس نے یہ مکاری سے کام لیا، بھئی میں تو چشتی صاحب کا شاگرد ہوں، میں تو آپ کے موقف کو تائید کرتا ہوں، مگر بیان نہ کرنا وہ میری ایک گھریلو مجبوری ہے، بات سمجھنا۔ میں ایک مرتبہ گھر گیا تو میرا بھائی زبیر نامی وہ پستول لے کر مجھے مارنے لگا اور میں دوڑ گیا۔ ہم اس وقت سمجھے آپ کی لاش ہی بتلاتی کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہوگی، مگر اس وقت ہمیں خبر نہ تھا کہ یہ میراتھن ریس والا مطلب اپنانے والا ہے۔ خیر ہم نے کہا بھائی اگر چشتی صاحب قبلہ کا موقف درست ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ ہمارے یہ 4 ساتھی ہم بیٹھے تھے، خدا شاہد ہے ہمیں کہنے لگا آج سے میں ان کو روکتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، یہ بدتمیز کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آئندہ اگر آپ کو باہر کوئی ایسی بات ملے جو ہمارے شاگرد یا مدرسے کے لوگ چشتی صاحب کے خلاف بولیں تو آپ قسم خدا کی یہ میں کہتا ہوں آپ مجھے بتلائیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے دل میں سوچا یار اصل یہ نصیر اپنی طرف سے بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ ہم اس کے پاس پہنچے، مولانا محمد اجمل صاحب اور بھائی سردار علی صاحب، ہم دوبارہ آئے، شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کہنے لگا بات یہ ہے میری گھریلو کچھ مجبوری یار میں کیا کروں، بہرحال میں یہ نہیں چاہتا دینی نقصان ہو۔ اس وقت یہ بات تھی۔ اس کے بعد مجھے خبر ملی فلاں شخص نے بیعت توڑ دی ہے، فلاں نے بیعت توڑ دی ہے۔ پھر ہمارے دوستوں کو ہم نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، تو اس حجرہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے تقریباً 25 دوست اسی شاہ کے پاس پہنچے، شاہ جی یہ کیا معاملہ ہے، حضرت صاحب کے خلاف ہم باتیں سن رہے ہیں۔ تو خدا شاہد میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ قسم اٹھائے، وہ میں سمجھتا ہوں اس مذہب میں چلا گیا ہے جس مذہب میں جھوٹ بولنا عبادت ہوتی ہے۔ میں یہی کہوں گا اگر اے کذاب شاہ تجھے موت یاد ہے، اگر تم نے قبر کو برحق سمجھا ہے پھر خدا کا نام سن اور حیات سے کام لے۔ تم ان 25 ساتھیوں کو تم نے کہا حضرت صاحب قبلہ میرے کل بھی مرشد تھے، آج بھی مرشد ہیں، ان کے خلاف میں کسی قسم کے نام بات کرتا ہوں نہ سنتا ہوں نہ سن سکوں گا۔ تو آج تم مبالغے سے بھاگنے کا عجیب طریقہ اپنا رہا ہے کہ ہم نے تو چیلنج نہیں کیا، ہم نے تو مبالغے کا کہا ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں واقعی تم کسی اعلیٰ خاندان کے فرد نہیں، اتنا بڑا جھوٹ۔ ایک مرتبہ میاں زمان بھٹا صاحب اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، حاجی غلام کے پاس، اس معاملے کو ختم کیا جائے، یہ اختلاف ختم کیا جائے، لہذا ہم ایسے کرتے ہیں چشتی صاحب قبلہ کی دعوت کرتے ہیں، ادھر تم شاہ جی کو بلا لو۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ جب اس قذاب شاہ کے ساتھ بات ہوئی تو کہنے لگے بات یہ ہے مناظروں سے کبھی بات ختم نہیں ہوتی، ہم مبالغہ کرتے ہیں، چشتی صاحب کلپ جاری کرتے ہیں، ہم مبالغہ کریں گے۔ تو زمان صاحب نے سمجھا یار یہ اصولی بات نہیں ہے، شرع میں پہلے مناظرہ ہوتا ہے بعد میں مبالغہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میاں غلام مرتضیٰ بھٹا صاحب اور میاں غنفر بھٹا صاحب انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا یار بات یہ ہے، یہ اختلاف حاجی امام کے ساتھ، یار حاجی غلام محمد بھٹا صاحب سے، یار یہ معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے، حل کیا جائے۔ تو لہذا چشتی صاحب کو ہم بلا لیتے ہیں، تم شاہ جی کو بلا لو، ایک کمرے میں بٹھا کر گفتگو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ گالیاں دیتا ہے۔ میاں مرزا صاحب اور میاں زمان نے پہلے بھی کہا اگر چشتی صاحب دوران گفتگو گالی نکالیں گے تو ہم سمجھیں گے ان کا موقف جھوٹا ہے، اگر گالی نکالیں گے وہ جھوٹا ہے ہم چھوڑ دیں گے، بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ مکار شاہ کہنے لگا بھئی مناظرہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کیوں مناظرہ کریں، مناظروں سے معاملہ حل ہی نہیں ہوتا، لہذا مبالغہ کیا جائے گا۔ آپ نے اتنے ساتھیوں سے کہا کہ مبالغہ کریں گے،
چشتی صاحب چیلنج قبول کریں ہمارا اور کلپ جاری کریں۔ پھر کچھ وقت گزرا، ان کے میں تو برا لفظ کیا بولوں، میرے پاس اتنا برا لفظ نہیں ہے کہ اس کے ساتھی کتنے برے ہو چکے ہیں، اتنے برے میرے پاس، یقین جانے اگر میں ان کو خنزیر صفت کہوں تو ہو سکتا ہے خنزیر بھی شکایت کرے کہ یار کیا کہہ رہے ہو، ہم نے تو اتنے کبھی نہیں جھوٹ بولے۔ خیر بھائی مولانا نسیم احمد صاحب اور مولانا ذوالفقار احمد چشتی صاحب کو میاں زمان بھٹا صاحب نے فون پر کہا یار بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ مبالغے کے لیے نہیں آ رہے، مبالغہ نہیں کرتے، ہم سے مبالغہ نہیں کرتے، یار ابھی آئیں معاملہ ختم کیا جائے۔ تو مولانا نسیم صاحب پہنچے، مولانا ذوالفقار صاحب پہنچے، انہوں نے مکاری کرتے ہوئے باہر ہی نہ نکلے۔ ان کے کچھ ساتھی گئے، انہوں نے کہا ہم ایسے میں وہ کیسے کریں، چشتی صاحب کلپ جاری کر دیں، وہ کہہ دیں ان کی ہار ہماری ہار، ان کی جیت ہماری جیت ہوگی تب کریں گے۔ آپ تقریباً 1 سال رٹ لگاتے رہے، چشتی صاحب کلپ جاری کریں تو ہم کریں گے، چشتی صاحب کلپ جاری کریں، ہم مبالغے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب چشتی صاحب قبلہ نے کلپ جاری کر دیا، اب وہ لومڑی والی مکاریاں چلانے لگے، بات یہ ہے ہمیں یہ ایسے کریں، 4 آدمی رل کر ایسے کریں ایسے کریں، یہ تو تمام تر باتیں میرے محترم بڑے بھائی میاں زمان بھٹا صاحب نے رات پیش کر دی ہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، مگر پھر بھی کہتا ہوں اگر تم مبالغے سے بھاگنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، جتنی مرضی چلاکی کرو، جتنی مرضی چلاکی کرو، یاد رکھنا ہم اس مرشد کے بیت ہیں جو یہود و نصارہ کی مکاریاں کو ختم کر دیتا ہے۔ تم تو ان کے پخانے کے ایک چھوٹے سے کیڑے ہو، تم اپنی اوقات سے باہر نہ نکلو، وگرنہ آپ کا حال زمانہ دیکھے گا کیا ہوگا۔ اب تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، ہم یہ آپ سے دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ وقت بتلائیں، ہم بھٹوں والے کھو پر فوراً پہنچیں گے۔ اگر تم کہو ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے 2 ساتھی ہیں مولانا نسیم صاحب چاکلالہ والے، ادھر تم آؤ ادھر تم آؤ، ہم مبالغے کے لیے ادھر تیار ہیں، سبھی تیاری ہم کریں گے، جو ہوگا دیکھے گا زمانہ، زمانہ دیکھے گا، اگر نہیں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اس بات کو یہ مر سکتے ہیں، ان کی ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں، کبھی اس پیٹو شاہ کے اور جو شگرد اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لونڈے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آگے بات ایک ہے، ادھر دیکھیں ان کو لونڈے کہوں یار، لونڈے بھی کہیں گے ہم یار برا کام تو کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے بھی ہیں بھائی اتنے پیسے دو، یہ کام کر لو ہمارے ساتھ، یہ کروا لو یہ کر لو، اتنے پیسے دے کر، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سچ بول جاتے ہیں، یہ تو لونڈوں سے بھی کچھ آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے پہلے کہا میرے پاس کوئی ایسا لفظ ہی نہیں جو ان پر چسپاں کیا جائے، یہ اتنے مکار، یقین جانیں جب اس مکار شاہ کی باتیں سنتے ہیں تو بنی اسرائیل کے یہودی عالم جو دین بیچ کر کھاتے تھے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم کہتا ہے میں سچا ہوں، اپنے موقف کو تم سچا سمجھتے ہو تو پھر فرار کیوں ہوتے ہو، سہارا کیوں لیتے ہو کسی کا، ایسے کریں گے ویسے کریں گے۔ بات یہ ہے بس آگ جلے گی، تم بھی چھلانگ مارو ہم بھی چھلانگ ماریں گے، فیصلہ زمانہ دیکھے گا خدا کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں، ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں لومڑی کی چال چلنے والے، میں تیری دلیری کو بہت سمجھتا ہوں، تو اتنا بہادر ہے، تو اتنا بہادر ہے، ہڈی والے تم بیان کر رہے تھے، میں نے کان میں ایک بات کہی کہ یار ادھر دشمن آنے والے ہیں تو تم نے اسی وقت بیان ختم کر دیا تھا۔ آپ کی دلیری کو میں بہت سمجھتا ہوں، ادھر سمجھنا، اور تم ہماری دلیری کو بھی سمجھتا ہے، تو ہماری دلیری کو سمجھتا ہے۔ جب چرستہ میاں خان کے لوگوں نے مجھ پر درخواست دی، یہ نظام کے خلاف بولتا ہے، تعلیم کے خلاف بولتا ہے، فلاں کے خلاف بولتا ہے، اور شاہ جی تم جانتے ہو
اس وقت ناچیز تھانے میں بیٹھ کر اپنے موقف کو اسی طرح بیان کیا جس طرح میرے شیخ مکرم نے فرما دیا تھا۔ مرد مجاہد چشتی صاحب قبلہ، مجھے یاد ہے جس وقت میں لاہور میں جیل میں آپ سے ملاقات کی، آپ اتنے خوش، ہمارے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار، آپ نے فرمایا بیٹا تم کیا سمجھتے ہو، ادھر میں دین رسول کی تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، بالخصوص قبلہ چشتی صاحب، وہ تو اتنے دلیری کے پہاڑ ہے، میں جانتا ہوں تم فرار ہونا چاہتے ہو مگر ہم آپ کو فرار نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے کریں، سید عبدالرزاق شاہ صاحب کا علاقہ وہ ان کا علاقہ ہے، اگر تم اپنے گاؤں میں ہمیں بلا نہیں سکتے مبالے کے لیے تو اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، بھائی آپ کے پاس بیٹھنے والے ہو سکتا ہے ان کی عقل مفلوج ہو چکی ہو، وہ سچ جھوٹ کی پہچان نہ سمجھنا چاہتے ہو، یا میں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ سچ اور جھوٹ کی پرکھ کرنا چاہتے ہو، تم مکار ہی ایسے ہو، بنی اسرائیل کے یہودیوں کے عالم جیسے مکار ہو، تم سبھی کو مطمئن کرنا جانتے ہو۔ یاد رکھے کسی کو مطمئن کر لینا اور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اور بات ہے۔ دیکھیں سید عبدالرزاق شاہ صاحب، میں نے ان سے بات بھی کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے اگر یہ پیٹو اور اس کے در کے، میں کیا کہوں یار، اتنے گندے لوگ ہیں میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے، سور کہوں کیا کہوں یار، اتنے خنزیر صفت آدمی ہیں، مگر شاہ صاحب سے بات انہوں نے کہا آپ ایسے کہیں، ان کو کہیں ہمارے پاس آئیں، جو معاملہ بنے گا ہم ذمہ دار ہوں، جو بھی معاملہ بنے گا ہم ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہتے 3 مرلے جگہ ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے 3 مرلے نہیں 3 ایکڑ ہونی چاہیے۔ یہ کیا معاملہ 3 مرلہ جگہ ہونی چاہیے، 4-5 ہزار آدمی صرف ہو، کیوں 4-5 ہو، ہم کہتے ہیں کروڑوں بھی جمع ہوں، کروڑوں بھی جمع ہوں، ہمیں کچھ اپنے مذہب میں شک نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جو چشتی صاحب قبلہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اہل بیت کی شان کو اجاگر کیا اس دور میں کوئی عالم اس طرح بیان مذہب اہل سنت و جماعت کے مذہب کو اس طرح وہ بانگے دول اس دور میں نہیں بیان کر سکا۔ ہم اپنے مذہب پر پر یقین ہیں، ہم اتفاق رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ مذہب ہے زمین جھوٹی ہو سکتی ہے، آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارے شیخ کا اور ہمارے استاد کا موقف جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کہتے ہو میں فلاں خاندان کا ہوں تو بھائی سادات کے خاندان کا لفظ نہ بول، اگر سید کہلانا چاہتا ہے تو پھر بزدل نہ بن، ڈرپوک نہ بن، پھر کہہ بھائی کوئی آئے نہ آئے، یہ آ جائیں، زمانہ دیکھے نہ دیکھے، ہم چھلانگ لگا دیں گے، آپ فیصلہ کر دے گی، یہ تمہاری مکاری اور چلاکی ہے۔ جیسا کہ تو سابقہ زمانے میں ایسی چلاکیاں دکھا رہا ہے لوگوں کو، کبھی کہتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم خدا کی میں حضرت صاحب چشتی صاحب قبلہ کے خلاف نہ بولا ہوں، نہ کبھی نہ زیبا الفاظ بولوں گا۔ اب تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کیا نہ زیبا الفاظ بول رہے ہو؟ اپنی کسی بات پر ٹھہر جاؤ، مگر کیسے ٹھہرے جن کا مذہبی اتنا کمزور تقیہ، بلکہ ان کا تقیہ ان کا مذہب ہے جھوٹ بولنا۔ خدا کی قسم وقت بہت کم ہے، میں اتنی بات عرض کر کے ان کو کہتا ہوں، اگر تم چشتی صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اگر تم چشتی صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے تھے تو کم از کم باقی ممالک چھوڑو، پاکستان کے علماء جو کہلاتے ہیں، مشائخ کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ تو کر لیتے، میں چشتی کے ساتھ پنگا لوں یا نہ لوں؟ تو میرا تو خیال ہے وہ بھی یہی کہتے، ارے ظالم تمہیں شرم نہیں آتی حق کے عالم دین کو بدنام کرنا، ہم چھوڑ گئے ہیں، اب تو نے یہ عادت اپنا لی ہے۔ تو لہذا میرے دوستو ہم چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ہم چیلنج کو قبول کرتے ہیں، 15 من لکڑیں
15 मन ये लेकर आए, 15 मन हम लेकर आएंगे, छोड़ 15 मन को। हो सकता है तू 15 मन लकड़ा लेने जाए और वापस ही ना आए। हम ये कहते हैं सभी लकड़ों का एहतिमाम हम करेंगे। तुम क्या समझते हो अहले सुन्नत व जमात के मदहब को? वो एक चिश्ती साहब की जो तबलीग है, ड्रम शर तुम भूल गए हो? तुम्हें पता नहीं लाहौर के इलाके में एक बदखा था जो तस्दीक करता था, चिश्ती जो कहता है वो हक कहता है। अरे जालिम, जिसके मौक़िफ़ को, जिसकी तबलीग को परिंदों ने बोल कर कहा ये सच्चे हैं, अब तुम जानवरों से भी, दरिंदों से भी बदतर बन चुके हो। खुदा का खौफ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम कसम उठाकर ये बात कहो, ये कहो, बल्कि मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा जिस बात पर ये कसम उठाएं समझ लेना वो झूठी होगी। बेशक मैं तो यही कहूँगा, खुदारा अपनी कब्र को सामने रख, मौत को याद कर। अगर तुझे मौत याद होती तो चिश्ती साहब को कभी यजीदी ना कहता, कभी ये ना कहता। अभी इधर मैं बैठा तो एक फ़ोन आया, सुना चिश्ती साहब यजीद को अच्छा समझता है। मैं कहा यजीद को चिश्ती साहब अच्छा नहीं समझते। एक इधर कज़्ज़ाब है, उसका भाई है जो सहाबा की गुस्ताखियाँ करता है, उसके बयान नेट पर मौजूद हैं, उसका नाम मुदस्सर है। और जालिम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते थे मेरे भाई से कुछ ऊंच नीच हो गया सहाबा के ईमान के बारे में, बहरहाल मेरे भाई ने ये अच्छा नहीं किया। अरे जालिम, खुदा का खौफ कर, अगर खिलाफ बोलना है तो अपने भाई के बोल, उसे कहे भाई सहाबा की गुस्ताखी करना जुर्म है। बागी तू सहाबा को बागी कहता है, शर्म नहीं आती। और चिश्ती साहब ये कहता है अगर सहाबा को गलत किया कहा जाए फिर कुरान भी झूठा हो जाएगा, फिर रसूल भी झूठा हो जाएगा, फिर खुदा भी झूठा हो जाएगा। जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सहाबा के ईमान की तस्दीक मेरे मुस्तफ़ा ने की, मेरे खुदा ने की, मेरे खुदा के पाक कुरान ने की, और तुम कहते वो रुखसत पर अमल करते थे। सहाबा से ऐसी बात कभी वाक़ई नहीं हो सकती। बहरहाल दोस्तों, इसने भागना है, भागना है, भागना है, मगर इसको हम मुबाले से भागने नहीं देंगे। अगर तेरे पित्ते में, दिल में नहीं, मैं तो समझते नहीं आपके पास दिल होगा, वो तो मुर्दा है। अगर तेरे पित्ते में कुछ तजाबियत है, कुछ शोर है, तो फिर हमारी बात को कबूल कर, हमारी बात को कबूल कर। अगर तू कहता है ऐ जालिम दरिंदे, अगर तू कहता है ये यजीदी झूठे हैं, हम हुसैनी सच्चे हैं, हम कहते हैं हम यजीदी नहीं, तुम कूफी जरूर हो। अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो आपसे भागने का तरीका, अनोखा तरीका क्यों अपना रहा है? तुम अपने शागिर्दों को कहते भाई अब चिश्ती साहब ने क्लिप जारी कर दिया, तुम जाते हो आग में जाओ, वगरना मैं जाऊंगा। असल बात यह है, इसे यकीन है, इसको यकीन है। जब एक आदमी 50 आदमियों के सामने ये इकरार करता है यार चिश्ती साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, उसे पता नहीं जब मैं आग के करीब से गुजरा हो सकता है आग भाग कर मुझे पकड़ ले। ये जालिम डरता है, मौत से डरता है, और मौत से डरना ये यहूद व नसारा के उलमा, पुराने वो जालिम उलमा की सुन्नत है। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम कहते हो तो फिर मौत कबूल करो। जालिमो, तुम मौत से भागते हो, हम कहते हैं हमारा बच्चा बच्चा आग में जाएगा, तुम्हारा बच्चा बच्चा नहीं जाएगा, तुम्हारे पेट भी नहीं हिलेंगे, तुम माँ का नाम सुनकर इंशाल्लाह लैट्रीन में बैठ जाओगे, हीले बाने ढूंढोगे। हाँ जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहरहाल मेरे दोस्तों, अगर इसको शौक़ है, अगर इसको शौक़ है फिर हमारी बात को कबूल करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।